بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں نعمان شبیر، پروگرام اسلام اور اثر حاضر کے ساتھ. ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے گفتگو کی اسلام میں عقل کی اہمیت پر، اور موضوع کی طوالت کے لحاظ سے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ آج بھی ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں. ہمارے ساتھ ایکسپرٹ کے طور پہ پروگرام میں شامل ہیں جناب خالد ظہیر صاحب. خالد ظہیر صاحب نے زندگی کا بیشتر حصہ قرآن کریم میں ریسرچ پہ صرف کیا ہے. میرے دائیں ہاتھ پہ تشریف رکھتے ہیں جناب خالد سہیل صاحب. خالد سہیل صاحب کا بہترین مشغلہ اسلام میں غور و فکر ہے. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر معروف ہاشمی صاحب. آپ اسٹوڈنٹ ہیں. میرے بائیں ہاتھ پہ تشریف رکھتے ہیں نور الاسلام صاحب. آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر نبیل صاحب. آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں اور آپ نے ڈاکٹر کی ڈگری حاصل کی ہے. جی خالد سہیل صاحب، لاسٹ میں ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ قرآن کے کچھ احکامات کسی خاص وقت کے لیے تھے. اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو 1400 سال کے بعد جو احکامات آج ہمارے لیے قابل عمل نہیں رہے، تو پھر جب تھوڑا اور عرصہ گزر جائے گا تو پھر اسی وساطت سے تھوڑے سے اور احکامات جو ہیں وہ متروک کہہ لیں یا قابل عمل نہیں رہیں گے. تو اس طرح تو پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ قرآن شریف پورا کا پورا نعوذ باللہ قابل عمل نہیں رہے گا. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، میں ایک بات تو یہ کہتا ہوں کہ یہ جو ساری گفتگو آپ کی ہے یہ کچھ ایسے عقلی خدشات پر مبنی ہے کہ جس کا کوئی تعلق قرآن سے نہیں ہے. میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی دلیل پیش کر رہا ہوں. میں آپ کو کچھ اور مثالیں دیتا ہوں. آپ جانتے ہیں کہ قرآن مثال کے طور پر یہ کہتا ہے کہ اے مسلمانوں، تم نماز کے قریب نہ آؤ نشے کی حالت میں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ اس کا کیا تعلق ہے آج کے دور سے. یہ ایک خاص زمانے میں جب قرآن مجید تدریجاً اللہ کے احکامات مسلمانوں کے سامنے پیش کر رہا تھا، ایک وقتی ایک ہدایت. لیکن ڈاکٹر صاحب آج بھی نماز نہیں پڑھ سکتے نشے کی حالت میں؟ یعنی اس آیت سے لگتا ہے کہ نماز کے علاوہ تم نشہ کر سکتے ہو. اس میں یہ مسئلہ ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عام زندگی میں مسلمان ہوتے ہوئے بھی لوگ شراب پیتے ہیں. ہاں، اس میں جو ہے نا اللہ کا جب یہ حکم سمجھ کے آپ پیش کریں گے تو اس میں صرف شرابی شراب نہیں پی سکیں گے. پھر عام مسلمان بھی یہ سمجھے گا کہ اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اس میں کہ آپ شراب پئیں بشرطے کہ آپ شراب پینے کا حکم تو نہیں ہے کہیں بھی. نہیں، وانتم سکارا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. تم نہ نماز کے قریب جاؤ جبکہ تم نشے کی حالت میں ہو. اسی طرح سے تو ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ نماز ایک مطلب بری شے ہے، وہ پی لے تو پھر نماز نہ پڑھیں آپ. اگر میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے شراب کو آخری حد تک حرام قرار دے دیا. اس آیت سے بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وجہ سے اس آیت کے بارے میں یہ لازماً ماننا پڑے گا کہ سیاق سباق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وقتی طور پر ایک ایسی بات کہی کہ جو اس زمانے سے متعلق. تو آپ کے خیال میں اگر آج کوئی شخص شراب پیے تو کیا وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، یہ بات صحیح ہے کہ آج کے دور میں بھی ہم جو لوگ شراب کے عادی ہیں ان کو ہم یہ کہیں گے کہ آپ نماز کے وقت کم سے کم شراب نہ پئیں. تو آیت تو ریلیونٹ ہوگی نا. میں گزارش کر رہا ہوں کہ اس آیت کو پوری طرح سے یا تو آپ ریلیونٹ کریں گے یا بالکل ریلیونٹ نہیں کریں گے. پوری طرح سے اگر آپ اس کو ریلیونٹ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عام مسلمان بھی بغیر گناہ کے کسی احساس کے نماز سے خارج میں شراب پی سکتا ہے. یہ میں اور آپ جانتے ہیں کہ خدا کا حکم نہیں ہے. اگر آپ کو اس بات پر اطمینان نہیں ہے تو آگے چلتے ہیں. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں. خالد صاحب، میں آپ کو معذرت کیجیے قطع کلامی کی، لیکن یہ کلوز تو قرآن میں نہیں ہے. یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا نہیں ہے؟ کہ اگر آپ نشے کی حالت میں ہوں تو نماز نہ پڑھیں. یہ تو کلیئر کٹ بات ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب اس آیت کو پڑھتے ہیں نا، اس آیت کو سیاق سباق سے کاٹ کے جب آپ پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عام حالات میں شراب پی سکتے ہو، لیکن دیکھنا نماز کے قریب نہ جانا نشے کی حالت میں. یہ آپ اگر اس بات کو اس طرح سے بیان کریں گے تمام زمانوں کے لیے تو پھر آج بھی ایک مسلمان اس بات کو سمجھنے میں حق بجانب ہوگا کہ میں شراب پی سکتا ہوں، صرف مجھے اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ میں نماز کے موقع پہ نہ پیوں. تو سر یہ آیت میں جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہاں پہ تو صرف اتنا لکھا ہوا ہے کہ جب آپ نے شراب پی بھی ہو تو نماز نہ پڑھو. جی، میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کو پھر ریلیونٹ بنائیں. یہ آج بھی پوری طرح سے اپلیکیبل ہے اسی شان کے ساتھ کہ جس شان کے ساتھ یہ اس وقت اپلیکیبل تھی جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی. اس وقت اس کا یہ لازماً مطلب تھا، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں سے بھی بعض لوگ شراب پیتے تھے اور وہ خدا تعالیٰ کے ہاں اس وقت اس بات کے لیے یعنی جواب دہ نہیں تھے، ان کی پکڑ نہیں تھی. آج کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں مسلمانوں کو
کہ تمہارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. نہیں، آج شراب حرام ہو چکی ہے. ہمیں کیسے معلوم ہوا؟ قرآن مجید سے ہی معلوم ہوا. لیکن یہاں پر تو بات صرف نماز کے لحاظ سے ہو رہی ہے، اسی لیے ایک اور آیت کے اندر شراب کا حرام ہونا بتایا گیا. اسی سے تو میں آرگیو کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کی ان دونوں آیات کو سامنے رکھتے معلوم ہوتا ہے کہ وہ آیت جو یہ کہہ رہی ہے کہ تم نماز کے قریب مت جاؤ نشے کی حالت میں، یہ اس زمانے کے لیے تھی. آج اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ کہ آج مسلمان شراب نہیں پی سکتا، اس لیے یہ الفاظ خدا تعالیٰ کے کلام میں ایک خاص زمانے کے لیے تھے. جی ڈاکٹر نبی صاحب، آپ نے ڈاکٹر صاحب اس کو جو ابھی آپ نے گفتگو کری، اس کو ہم اگر اس طرح جج کریں کہ قرآن کی کوئی آیت قرآن سے باہر لے کر یا قرآن سے ارریلیونٹ لے کر اگر آپ کریں گے تو موسٹ پروبلی ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ ریلیونٹ نہیں رہا. لیکن اگر پورے قرآن کو بحیثیت ایک مجموعہ اور ریلیونس دیکھتے ہوئے صحیح ہم نتیجہ اخذ کریں گے تو پھر تو ریلیونٹ ہو جائے گا قرآن. کیونکہ اگر ہم ان دونوں آیتوں کو ایک ساتھ رکھیں، جو ایک کہہ رہی ہے کہ نماز سے قریب نہیں جاؤ نشے کی حالت میں، اور دوسری کہہ رہی ہے کہ اب شراب حرام ہو گئی، تو دونوں چیزیں اگر ریلیونٹ کر کے ایک ساتھ جوڑ کر ہم دیکھیں گے تو پھر موجودہ حالت سے ریلیونٹ ہو جائے گی یا نہیں ہوگی؟ دیکھیے، میں نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر دی اور میرا خیال ہے کہ میں نہیں سمجھا پایا. میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں. اس لیے کہ میرے اور آپ سب حضرات کے درمیان جو ایک اختلاف پیدا ہو گیا وہ یہ ہے کہ آپ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کا ہر حکم تمام رہتی دنیا تک کے لیے واجب العمل ہے. میں گزارش کرتا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے قانون وراثت بیان کر دیا ہے. اس میں اولاد کا، والدین کا اور بیوی یا شوہر کا پورا حصہ مقرر ہے. اس سے پہلے سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ متقین پر لازم ہے کہ وہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائیں اپنے والدین کے لیے اور اقربین کے لیے. ان دونوں کو کیسے ایک ساتھ آپ اپلائی کریں گے؟ ایک وقت جز وقتی تھا، ایک حکم جز وقتی تھا، ایک زمانے کے لیے تھا. اس حکم کو ایک عرصے تک لاگو کر کے اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو نازل کر دیا، جس قانون کے نازل ہو جانے کے بعد اب سورہ بقرہ کی وہ آیت ایک ہسٹوریکل سگنیفیکنس تو رکھتی ہے، لیکن اس کا کوئی آج کے دور سے تعلق نہیں ہے. آیت میں خالد صاحب وصیت کا حکم ہے یا ورثہ کے لیے وصیت کا حکم ہے؟ نہیں، وہ وصیت کا حکم ہے اور خاص طور پر للوالدین والاقربین ہے. ان والدین کے لیے جن والدین کے لیے سورہ نساء میں بعد میں واضح کر دیا گیا کہ ان کے حصے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے. تو اب اس کے بعد اصل میں ہوا یہ ہے کہ آپ لوگوں نے یہ تقریر جو ہے باہر سے سنی ہے کہ قرآن مجید کی تمام آیات اور اس کے تمام احکامات قیامت تک کے لیے واجب العمل ہیں، اور آپ اس کو اس خاص انڈرسٹینڈنگ میں دیکھ رہے ہیں. یہ بالکل ٹھیک بات ہے. جب تک کہ آپ کو دوسری بات قرآن سے ہی سمجھ میں نہیں آتی آپ حق بجانب ہیں، لیکن آپ ان دلائل پر غور فرمائیے تو آپ پر یہ واضح ہو جائے گا. مثال کے طور پر ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں. سورہ نساء میں یہ بتایا گیا کہ وہ عورتیں کہ جو زنا کریں ان کو تم اپنے گھروں میں رکھو یہاں تک کہ یا تو ان کو موت آ جائے یا پھر اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور فیصلہ نازل کر دے. وہ فیصلہ بعد میں نازل ہو گیا سورہ نور میں کہ ان کی سزا 100 کوڑے ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ آیت جو ہے اس آیت کا کیا اطلاق ہے آج کے دور میں، سوائے اس کے کہ آپ یہ بتائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ سمجھایا کہ خدا کا دین جب نازل ہوتا ہے تو وہ دھیرے دھیرے نازل ہوتا ہے. اس میں جو احکامات ہوتے ہیں بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو اس خاص موقع کے ہوتے ہیں اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جو ہمیشہ کے لیے ہوتے ہیں. کیسے معلوم ہوتا ہے؟ اپنی عقل سے اس کلام کو پڑھ کر دیانتداری کے ساتھ اوپن مائنڈ کے ساتھ آپ پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے. یہ میری گزارش. تو اس سے تو یہ قانون ہمیں اخذ کرنا چاہیے کہ قرآن جب تک کسی اپنے اصول کو منسوخ نہ کرے جب تک وہ منسوخ نہیں ہوتا. تو ہم اور آپ آج یہ کس طرح سے فیصلہ کر لیں کہ یہ حکم قابل عمل ہے اور یہ منسوخ ہے جبکہ قرآن نے اس کو نہ کیا ہو؟ مجھے آپ کی مشکل سمجھ میں آ گئی. اس کا تعلق قابل عمل ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. ویسے میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ خود قرآن نے بتایا ہے کہ اگر مثال کے طور پر سور کی حرمت جیسے اہم حکم کے بارے میں بھی آپ کو یہ محسوس ہو جائے کہ وہ اتنا قابل عمل نہیں رہا کہ آپ کو مثال کے طور پر بھوک سے موت آ جائے گی تو آپ اس پہ بھی اس کو کھا سکتے ہیں، اس گوشت کو. یہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن میں آپ کی بات سے متفق ہوں کہ اگر قرآن مجید نے یہ بات خود بیان نہیں کی ہے کہ ایک حکم ایک خاص زمانے کے لیے ہے تو کسی اور شخص کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ اب یعنی دور حاضر کے لیے اپلیکیبل نہیں ہے. لیکن یہ فیصلہ خود قرآن سے ہوگا نا، اس کی آیات کے الفاظ سے، اس کے سیاق سے، اس کے سباق سے. میں نے یہی گزارش کی کہ اس میں میرے اور آپ کے یا علماء کے درمیان اختلاف ہو سکتا ہے. جہاں سے ہمارا مسئلہ اٹھا تھا وہ بڑا ایک سیریس مسئلہ ہے
کہ ہمارے ہاں بعض مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی طرح ایک خاص حد تک تبلیغ کرنے کے بعد اگر کچھ لوگ ایمان نہ لائیں تو ان کو قتل کیا جا سکتا ہے. یہ ایک بڑا سیریس مسئلہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ محض اس وجہ سے کہ ہم نے یہ اصول طے کر لیا ہے کہ قرآن مجید کے تمام احکامات تمام رہتی دنیا تک کے لیے ہیں، اس کو بھی رہتی دنیا تک کے لیے مان لیا جائے. میں نے اس پر گزارش کی. لیکن خالد صاحب، جو حضرات تبلیغ کرنے کے بعد قتل کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں تو ان کے پاس تو دلیل ہے قرآن سے، میں کہتا ہوں کیونکہ اور اس آیت کو ابھی تک کسی آیت نے منسوخ بھی نہیں کیا. نہیں، تو دے ہیو ویلڈ ریزن. یہ آپ کا ایک اصول ہے کہ کسی آیت کو منسوخ کرنا چاہیے. میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید اگر خود کسی طرح سے واضح کر دے، مثال کے طور پر قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ لاغلبنہ، میں لازماً غالب آؤں گا، انا و رسولی، میں اور میرے رسول. یہ میں غالب آؤں گا، میں اور میرے رسول، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے ہی نہیں. آپ کہتے ہیں تمام رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے، وہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. اسی طرح سے جب اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں سورہ توبہ میں کہ جب مسلمان کفار کو، مشرکین کو قتل کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے تھے کہ اللہ ان کو رسوا کر رہا ہے تمہارے ہاتھوں. یہ کیا آج کے لیے اپلیکیبل ہے؟ کون بتائے گا؟ کہاں سے وحی آئے گی؟ کس پر وحی آئے گی جو آ کے یہ بتائے گی کہ آج بھی تم نے تبلیغ کر کے بات کو اس حد تک واضح کر دیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو انکار کر رہے ہیں وہ ہٹ دھرمی کے ساتھ کر رہے ہیں. مجھے اور آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا ہے کہ آپ دوسرے کے بارے میں سوء ظن نہ کریں. آپ کسی کے دل میں نشانیوں سے پتہ چلے گا. نہیں بتانا چاہیے نا، اللہ نے کیسے پتہ لگے گا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حد درجے لوگوں کو الاؤنس دینے والے تھے. آپ تو لوگوں کے بارے میں اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں حضور کے نقش قدم پر چلنا ہے تو آپ کا نقش قدم تو یہ تھا کہ آپ لوگوں کے بارے میں کوئی منفی اوپینین فارم نہ کریں. یہ اللہ تعالیٰ تھا کہ جو حضور کو بتاتا تھا کہ نہیں، آپ ان کو چھوڑ دیں، یہ اس قابل نہیں ہے کہ آپ مزید تبلیغ کریں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ کون سی وحی آئے گی آج؟ کس کو آئے گی کہ جو ہمیں یہ بتائے گی؟ میں اور آپ، یعنی کیا ہم ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح سے تبلیغ نہیں کر سکتے؟ آپ جیسی شاندار شخصیت کسی کی نہیں ہے. قرآن مجید اس زمانے میں کہ لوگوں کی زبان میں آیا تھا. میں اور آپ تو ہمبل طریقے سے لوگوں کے سامنے خدا کے دین کو پیش کریں. یہی ہمارے اور آپ کے سرخرو ہونے کے لیے اصل طریقہ ہے. ورنہ تو سچی بات یہ ہے کہ مجھے شدید خدشہ ہے کہ ہم اس اصول کو کہ جو قرآن میں بیان ہی نہیں ہوا، جس کو آپ بار بار پیش کر رہے ہیں، اس اصول کو منوانے کی خاطر دین کو بدنام کر دیں گے. لوگ ماریں گے اور لوگوں کو دین سے دور کریں گے. تو خالد صاحب، جس طرح اس زمانے میں قرآن کریم میں مسلمانوں اور منافقین کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، اسی طرح سے کفار کی اور مشرکین کی بھی ہوئی ہیں. دیکھیں کیا کہاں نشانیاں میں، مشرکین کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ سے گزارش کروں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. مشرکین کے بارے میں آپ یہ کہیں گے نا کہ مشرک وہ ہوتے ہیں کہ جو شرک کرتے ہیں. قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کہ جو اہل کتاب میں سے شرک کرتے تھے ان سے فرق کیا ہے کہ جو مکے کے مشرک تھے. اس لیے کہ وہ لوگ کہ جو مکے کے مشرک تھے وہ اس بات کو باقاعدہ اون کرتے تھے، وہ اس بات کو باقاعدہ مانتے تھے کہ ہم مشرک ہیں، جبکہ اہل کتاب والے جو شرک کرتے تھے وہ شرک کرنے کے باوجود سمجھتے تھے کہ ہم مشرک نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں کو فرق کیا ہے. تو اب آپ یہ کیسے بیان کریں گے کہ کسی ایک قوم کے بارے میں آپ فیصلہ کر لیں کہ وہ مشرک ہیں اور ہم ان کو قتل کر دیں گے؟ کیا آپ، ویسے میں پوچھنا چاہتا ہوں، آپ واقعی اس بات پر سنجیدہ ہیں کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ مینڈیٹ دیا ہوا ہے کہ ہم انسانیت کے پاس جائیں اور 2-4 سال ان کے سامنے تبلیغ کریں اپنے اس پست کردار کے ساتھ کہ جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، جس میں ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم مکاری کرتے ہیں اور ہم لوگوں کو جا کے قتل کرتے ہیں؟ اس کے نتیجے میں جس طرح سے آپ دین کے بارے میں لوگوں کے اندر ایک دوری، ایک بیزاری پیدا کریں گے، میرا یہ خیال ہے کہ ہم مسلمان بحیثیت مجموعی اللہ کے جواب دیں ہوں گے کہ ہم نے کیا حرکت کی. تو سر، اس آپ کے سوال کے جواب میں میرا یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اہل کتاب سے تو قرآن میں حکم ہے کہ ان سے جزیہ لے لیا جائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے، جبکہ مشرکین کے بارے میں تو سورہ توبہ میں ان کے بارے میں واضح حکم ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے. اب کیا مسلمان اس حکم کی پیروی نہ کریں؟ میں سے گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن ہی ہے نا جو ہم کو یہ بتاتا ہے کہ عیسائی شرک کرتے تھے. قرآن مجید نے بتایا کہ یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بناتے، یہ شرک نہیں. تو اس کے باوجود یہ کیوں ہوا کہ مشرکین کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ ان کو قتل کر دیا جائے اور اہل کتاب جو شرک کرتے تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کو قتل نہ کیا جائے بلکہ جزیہ دیا جائے؟ تو کوئی پیمانہ ہوگا نا. وہ کیا پیمانہ ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ پیمانہ یہ ہے کہ مشرک وہ اہل کتاب ہونا، قرآن کے مطابق اہل کتاب ہونا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل کتاب کے علاوہ جو لوگ بھی مشرکین ہیں ان کو آپ دعوت و تبلیغ کریں اور 15-20 سال کے بعد آپ ان کے اوپر حلہ بولیں اور ان کو قتل کر دیں.
کم از کم میرا خیال ہے اگر وہ کہ اسلام نہ کریں گے تو قرآن کا تو کم از کم میرا خیال ہے کہ ناظرین کے سامنے دو نقطۂ نظر آ گئے ہیں، وہ جس کو زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اس کو قبول فرمائیں۔ خالد راؤ صاحب کے ساتھ بڑی زبردست اور دلچسپ مرحلے میں گفتگو داخل ہو گئی ہے، اور سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اس وقت رسول جیسی شخصیت کوئی موجود نہیں ہے، وہی آنی نہیں ہے، اور قرآن کے جو کچھ احکامات ہیں وہ کسی خاص وقت کے لیے تھے اور کچھ کسی خاص وقت کے لیے۔ تو سوال یہ ہے کہ میں زکوٰۃ نہیں دینا چاہ رہا، میں تو کسی ایسے آدمی کو ڈھونڈوں گا جو کہتا ہے زکوٰۃ تو اس وقت کے لیے تھی۔ کچھ لوگ یعنی ان کے اعلی کار بن کر جہاد کا جو کانسیپٹ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاد کی جو آیتیں اس وقت کے لیے تھی۔ تو میں ایک عام جو عوام ہے وہ کیسے سمجھیں گے کہ یہ تشریح جو کر رہا ہے، یہ جو جہاد کہہ رہا ہے کہ آج نہیں ہے کل تھا، تو یہ ان کا اعلی کار بھی تو ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو زکوٰۃ سے لوگ بچنا چاہتے ہیں کہیں گے میں تو نہیں دے رہا زکوٰۃ، بھائی یہ تو اس وقت کے لیے تھی۔ تو ہم کیسے فیصلہ کریں گے، یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ قرآن کے کون سے احکامات اس وقت کے لیے تھے، کون سے آج کے لیے تھے اور کون سے آنے والے وقت؟ خالد صاحب ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ جتنی بڑی زیادتی یہ ہے کہ کوئی قرآن مجید کا حکم کہ جو آج اپلیکیبل ہے اس کو کسی دلیل کے ذریعے سے اپلیکیبل نہ مانا جائے، اتنی ہی بڑی زیادتی یہ ہے کہ اللہ کے پلان میں تو کوئی حکم اپلیکیبل نہیں تھا اور آپ زبردستی اس کو ٹھونسیں اور اپلیکیبل بنائیں۔ اس پر ہم دونوں متفق ہیں۔ تو اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، زکوٰۃ کے بارے میں ہم ان ساری آیات کو دیکھیں گے۔ کروں گا کہ جہاد کا حکم ابھی اپلیکیبل ہے یا نہیں؟ لیکن جہاد کے حکم دو طرح کے ہیں، ایک وہ جہاد تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ان کفار کے ساتھ کرنے کا حکم دیا گیا کہ جن کو اللہ نے اپنے حکم کے مطابق عذاب دینا تھا، جس کے بارے میں نے گزارش کی۔ ایک وہ جہاد ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں وہ بات واضح کر دی ہے کہ جب کبھی بھی کچھ لوگ دوسروں کو مذہب کے معاملے میں پرسیکیوٹ کریں گے، یعنی وہ فتنہ پیدا کریں گے اور ان کو کسی دین کو ماننے کی آزادانہ اجازت نہیں دیں گے، تو ان کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کرنا ہے۔ تو یہ تو آج بھی ہے، لیکن وہ جہاد کے جو صحابہ کرام کا تھا جس میں کہ انہوں نے اتمام حجت کے بعد بعض کفار قوموں کو اپنے تحت کیا، وہ ظاہر ہے کہ آج کے زمانے میں ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ میں اور آپ کسی کے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے ان کے ساتھ تبلیغ کا وہ معاملہ کر لیا ہے کہ جو آخری حد تک اتمام حجت کو پہنچ گیا ہے، جیسا کہ میں نے عرض کیا۔ میرا جہاد کے متعلق گفتگو ہوئی تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں جو جہاد ہوا پھر اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ وہ جہاد اسی جہاد کی ایکسٹینشن تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں شروع ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں وہ عظیم الشان تبدیلی انقلاب برپا کر دیا کہ جس کو دنیا والوں نے جو اس وقت موجود تھے ان کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ تبدیلی آ گئی ہے، اور جہاں جہاں اس کی خبر پہنچی وہاں وہاں لوگوں کے لیے اس بات کو سمجھنے میں کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ جو شخص یہ پیغام لے کے آیا ہے وہ اللہ کا پیغمبر تھا۔ ٹھیک ڈاکٹر صاحب، اس بات کا تعین کس طرح کیا جائے کہ جو جہاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع کیا تھا اس کی ایکسٹینشن کہاں تک گئی اور کہاں پہ آ کے وہ ایکسٹینشن ختم ہو گئی؟ وہ دور صحابہ جو آپ کے زمانے میں جو لوگ آپ کے ساتھی تھے جن کے بارے میں قرآن مجید نے یہ بات واضح کی کہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ نے چنا، وہ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کے رسول نے گواہی پیش کی، لیکون الرسول شہیدن علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کے ساتھی خدا تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے لوگ تھے۔ ان کے اور ہمارے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہم تو سچی بات یہ ہے کہ کردار میں، اخلاق میں، عبادت میں اتنے گرے ہوئے ہیں کہ ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ہم یعنی اس معاملے میں یہ کیسے کلیم کر سکتے ہیں کہ ہم بھی غیر مسلموں کے معاملے میں اسی طرح کا ہم رول ادا کر رہے ہیں کہ جیسا انہوں نے ادا کیا۔ پھر تو ڈاکٹر صاحب ہم تو پھر تبلیغ کرنے کے بھی مستحق نہیں رہے، کیونکہ ہماری سیرت تو بالکل بھی اس کا مقابلہ نہیں کرتی جو اللہ کے نبی کی سیرت تھی۔ آپ کے خیال میں اور صاحب اس بات میں ایک بات اور ایڈ کرنا چاہوں گا، تو کیا ان کے احکامات میں اور ہمارے احکامات میں کوئی فرق آئے گا؟ ان پر بھی یہی احکامات تھے اور ہم پر بھی یہی ہیں، وہ اللہ کے چنے ہوئے تھے اور ہم تو میں یہ کہوں گا کہ میرے لیے مشکل ہو رہی ہے بات آپ لوگوں کو سمجھانی کہ لوگ قتل ہوتے ہیں اور قرآن نے خود کہا ہے کہ قتل کرنا، کسی جان کو لینا، یہ بدترین جرائم میں سے ہے۔ جی
آپ یہ، اور میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے بیانات سے، اس کے شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں معاملہ ہوا یہ خدائی قانون کے مطابق ہوا. خدا تعالیٰ اگر کسی شخص کی جان لیتا ہے تو یہ اس کا حق ہے، وہ صبح و شام لیتا رہتا ہے. تو اس نے اگر نوح علیہ السلام کے زمانے میں اس قوم کو کہ جس نے انکار کیا غرق کر دیا، تو اسے یہ حق اور اختیار تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی ایسی قوم کوئی پیدا ہوئی کہ جس نے انکار کیا، چونکہ آپ بھی اللہ کے رسول تھے، تو ان کو بھی ختم کیا جا سکتا تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی لوگوں کی جان لینے کا اختیار ہم مسلمانوں کو بھی ہے. ہم تو رسول خدا کے بعد کے زمانے کی بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، میں اسی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اس کلام کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کے زمانے میں یہ قتل ہوا صرف اس لیے کہ اللہ نے براہ راست حکم دیا. آج مجھے اس شخص کا نام بتائیں. بات سر حضور پاک کے انتقال کے بعد یہ چلتا رہا. تو آپ کے حکم سے اس بات کو ایکسٹینڈ کیا گیا، آپ نے خطوط لکھ دیے، آپ نے باقاعدہ اپنی زندگی ہی میں ایک یعنی جیش کو، ایک گروہ کو تیار کر لیا. تو سر پھر یہ حکم کس نے منسوخ کیا کہ آج اس کی ایکسٹینشن نہیں ہوگی؟ نہیں، بات یہ ہے کہ انہوں نے، جب میں آپ کو بتا رہا ہوں نا، قرآن مجید میں آیات ہیں جو بتا رہی ہیں کہ صحابہ کرام اس اسکیم کا باقاعدہ حصہ تھے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیغام کو آپ اپنے ساتھیوں کو پہنچایا اور ان کا کام تھا کہ یہ دنیا والوں تک پہنچاتے. انہوں نے اسی کے مطابق اس پر عمل کیا. تو سر یہ تو ہمارا کام بھی اور قرآن کی روح سے پوری امت کا کام ہے. نہیں، ہمارا کام کیا ہے؟ ہمارا کام ہے کہ ہم پیغام کو پہنچائیں. اس پہنچانے میں دو امکانات ہیں. ایک یہ کہ پہنچانے کے بعد ہم بھی کسی موقع پر یہ اعلان کر دیں کہ اب ہم قتل کریں گے. یہ کیسے کریں گے؟ تو سر جس طرح سے صحابہ کو اتھارٹی تھی اسی طرح سے ہمیں ہوگی. وہ اتھارٹی تو وہ اصل میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فیصلہ اللہ کے حکم سے کر دیا کہ اب اس ڈیڈ لائن کے بعد وہ لوگ کہ جو انکار کر رہے ہیں ان کو قتل کر دیا جائے گا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج تک اپلیکیبل ہے. جب کبھی میں خالد ظہیر محسوس کروں گا کہ میں نے کسی غیر مسلم کو ایک دو مرتبہ بات سنائی، اس نے بات سننے کے بعد اس کا انکار کر دیا، تو مجھے اختیار ہے نا کہ میں قتل کر دوں. پھر یہی مسلمانوں کو کرنا چاہیے. میں نے پہلے گزارش کی ہے کہ اس سے زیادہ میں دلائل نہیں دے سکتا. یہ چھوڑ دیں آپ لوگوں. دو باتیں، ایک تو یہ فیصلہ ہوتا ہے حاکم وقت کا، اور بات ہو رہی تھی مشرکین کی. اچھا ابھی آپ نے جو دلیل دی حضور پاک کے زمانے میں وہ تو تھے عرب کے گواہ، اور عرب کے لوگ تھے جن کو قتل کیا گیا یا جو بھی آپ کہنا. لیکن جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ، ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا دور ہم دیکھتے ہیں تو اس میں تو وہ ریاستیں ہیں جو دور دراز علاقوں میں پھیلی ہوئی تھیں. ایران ہو گیا، مصر ہو گیا، شام ہو گیا، افریقہ تک پہنچ گئے تھے مسلمان. تو ان کے اوپر یہ حکم کس طرح سے لاگو ہوا کہ صرف وہ علاقے کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے ہی میں دین ابراہیمی کا پیغام جن تک پہنچ گیا تھا، جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس خود خطوط لکھے تھے، وہیں تک وہ پیغام گیا ہے، وہیں تک اقدام ہوا ہے. صحابہ کرام نے اس سے آگے کوئی اقدام نہیں کیا. ٹھیک جی. آپ کا سوال ڈاکٹر صاحب، یہ احکامات کے بارے میں جو گفتگو چل رہی ہے، جس طرح قرآن مجید میں ہے کہ وہ لوگ جو کہ میدان جہاد سے پیٹ دکھاتے ہیں، بھاگتے ہیں، فرار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے عذاب ہے. اگر ان کی کوئی پالیسی ہو کہ وہ اپنے ساتھیوں سے ملنا چاہیں یا کوئی جہاد کی کوئی تدبیر ہو تو اور بات ہے. تو کیا یہ حکم صرف اس وقت کے صحابہ کرام کے لیے تھا، یا آج کوئی اگر جہاد سے میدان چھوڑ کے بھاگتا ہے تو کیا اس کے لیے عذاب نہیں؟ یعنی آج بھی اگر کوئی جہاد اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہوگا اور کوئی ایسی حرکت کرے گا تو بالکل یہی حکم ہوگا. تو ہماری گفتگو تو احکامات کے مطابق ہی چل رہی ہے نا. یہاں پہ اللہ نے حکم دیا کہ اب تم جہاد کرو. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ اللہ نے حکم نہیں دیا. میں یہ تو گزارش کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار نہیں دیا کہ آپ کسی شخص کے کسی اور مذہب پر ہونے کی وجہ سے اس کو قتل کر دیں. یہ اختیار بعض بالکل یونیک اوکیزنز میں رسولوں کے زمانے میں ہوا ہے. آپ کو یہ معلوم ہے کہ نبیوں کے زمانے میں بھی ایسا نہیں ہوا. یعنی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، خدا کا کوئی عذاب نازل نہیں ہوا. میں یہی تو گزارش کرتا ہوں کہ یہ وہ بات ہے کہ جو پورا قرآن اس سے بھرا ہوا ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ایک قانون رسالت ہے. جب رسول آتے ہیں تو وہ خدا کی عدالت اس دنیا میں لے کر آتے ہیں. وہ اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ اگر قوم نے انکار کر دیا تو اس دنیا ہی میں اللہ تعالیٰ قیامت صغریٰ برپا کر کے ان کو نیست و نابود کر دے گا. یہ نبیوں کے بارے میں بھی نہیں ہے، یہ صرف رسولوں کے بارے میں. آپ عام مسلمانوں کے بارے میں چاہتے ہیں کہ اپلائی ہو. لیکن خالد صاحب ابھی آپ ہی نے تو کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد بھی یہ سلسلہ چلتا رہا بنو امیہ اور بنو عباس کے دور تک، تو وہ تو غیر صاحب ابھی تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ میری ذمہ داری آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اقدام کی ہے. جی. اس کے بعد کیا ہوا یہ اسلام کی ذمہ داری نہیں ہے. اس میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ دین کے مطابق تھا.
یا دین سے مختلف تھا. اس میں بہت بحث ہو سکتی ہے. وہ تو انسان اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کے بعد صحابہ بھی حجت ہیں. اس میں کوئی شک نہیں، تو قرآن بتاتا ہے. ٹھیک. اچھا، بات ذرا سے ہماری مختلف ہو گئی تھی. خالد بھائی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن وحی کے متعلق کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کیا وحی لفظ وحی کی کوئی تشریح قرآن سے ہمیں ملتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یعنی ایک تو وہ وحی ہے جی. یعنی جس کو آپ اشارہ کہتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے انداز میں مختلف لوگوں کو کوئی بات سجھا دیتا ہے. جیسے مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر کہ جب وہ بے چین ہو رہی تھیں ان کو ایک بات سجھا دی. اسی طرح سے قرآن مجید میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہد کی مکھی کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی لفظ وحی استعمال ہوا ہے. لیکن زمین اور کائنات کے لیے بھی زمین کی طرف بھی وحی. یہ جو ہے نا، یہ اصل میں ایک لفظ کا استعمال ہوتا ہے اس کے اپنے لٹرل سینس میں، اور پھر ایک لفظ اس لٹرل سینس سے اپنی جو لغت میں اس کا مفہوم ہے اس سے اٹھ کے ایک اصطلاح بن جاتا ہے. جب ہم لفظ وحی کو دین کی اصطلاح کے طور پر استعمال کرتے ہیں تو اس کا مفہوم وہ پیغام ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے اس کے فرشتے اس کے پیغمبروں کے پاس لے کر جاتے ہیں، اور وہ پیغام لوگوں کے لیے ان کی رہنمائی کے لیے ہوتا ہے. جی. تو یہ وحی کا جو پروسیس ہوتا ہے، وحی کے اللہ تعالیٰ سے نبی کے آنے تک، نبی کے پاس آنے تک، یہ کیا عقل میں کوئی آنے والی چیز ہے یا ماورائے عقل کوئی یہ طریقہ کار ہوتا ہے؟ اگر کوئی غیر مسلم اس بات کا تقاضا کرے کہ اس کو یہ سمجھایا جائے کہ وحی کا پروسیس اور کس طرح سے آتی ہے، تو اس کے لیے کیا دلیلیں ہوں گی؟ عقلی بنیادوں پہ کیا دلیلیں ہوں گی اس بات کی؟ دیکھیں، ہم اس کو یہ کہیں گے، جیسا کہ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بھی قرآن مجید کو ایسے ہی پڑھ کے سمجھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ مسلمانوں کو ایسا ہی چاہیے کہ وہ سمجھیں کہ جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو ان کے سامنے یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ تصنیف اللہ تعالیٰ کی ہے، جی، یا نعوذ باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے. جی. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن مجید کی عظمت، اس کا پرشک و انداز، اس میں معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالیٰ بول رہا ہے. انسان اگر اس بات پر کنونس نہیں ہے تو ظاہر ہے وہ نہیں مانے گا. جی. لیکن جس نے قرآن پڑھ لیا اور قرآن مجید کی عظمت کا وہ معترف ہو گیا، اسے یہ نظر آ گیا کہ یہ کلام کوئی انسان پیش نہیں کر سکتا. اور سچی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کو یہ پڑھ کے محسوس ہوتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. تو اللہ کا کلام ہے. اللہ تعالیٰ جہاں انسانوں کی رہنمائی کر رہے ہیں وہاں قدم قدم پہ سب سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کر رہے ہیں. ابھی آپ نے فرمایا کہ احکامات جبریل لے کر نبیوں تک آتے تھے، تو ہم تو ابھی آپ ہی نے بتایا کہ اور قرآن میں ہے کہ یہ تو حضرت مریم کے پاس بھی وحی آئی تھی. تو یہ مطلب وحی کی کون سی قسم میں آیا، اور کیا وحی غیر از نبی پہ بھی آتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ایک تو وہ وہی ہے کہ جس کو میں نے کہا کہ یہ اصل میں لٹرل سینس میں ہے، کہ جس میں خدا تعالیٰ کی طرف سے آج بھی مجھ کو اور آپ کو کوئی چیز یعنی اللہ تعالیٰ اشارتاً بتا سکتا ہے. لیکن جب کوئی پیغام ایسا آئے، اگر مثال کے طور پر حضرت مریم علیہ السلام پر ایک ایسی وحی آتی کہ جس میں ان کو یہ حکم ہوتا کہ وہ دنیا والوں کے سامنے خدا کے اس پیغام کو پیش کریں، تو ہم پابند ہوتے کہ آپ کو بھی اللہ کا پیغمبر مانیں. لیکن ایسا نہیں ہوا. آپ کے اوپر جو اللہ کی طرف سے پیغامات آئے فرشتوں کے ذریعے سے، اس میں آپ کو کچھ ذاتی نوعیت کی کچھ ہدایات دی گئیں، جس میں ایک عظیم پیغمبر کی ماں ہونے کی بشارت دی گئی. لیکن کوئی ایسا پیغام نہیں تھا کہ جس میں آپ کو باقاعدہ پابند کیا گیا کہ دنیا والوں کے سامنے اس پیغام کو پیش کیا. تو یہاں پر یہ بات عرض کرنا شاید ضروری ہے کہ وحی کی پھر دو اقسام ہو جاتی ہیں، ایک جو انبیاء پر آتی ہیں اور جو غیر انبیاء پہ. جی، اگر آپ ایسے کہنا چاہتے ہیں ضرور کہیے. جی ڈاکٹر نبی. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کو اسی گفتگو میں اگر یہ دیکھیں کہ ایک وحی وہ ہو گئی جو کہ انبیاء اور رسول پر آئی، ایک وحی جو غیر از انبیاء پر آئی، ایک وحی وہ جو کچھ جاندار پر کی گئی جیسے شہد کی مکھی پر، اور پھر ایک ایسی چیز پر جو جاندار نہیں ہے یہاں زمین پر وحی کی گئی. اب یہ وحی جس میں کچھ جگہ پر فرشتوں اور ملائکہ کا استعمال کیا جاتا ہے اور کچھ جگہ پر وحی میں یہ بتایا نہیں جاتا کہ کیا استعمال کیا گیا، اس وحی کو اور اس عقل کو جس کو آپ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں دی گئی ایک چیز ہے، اس میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ دیکھیں، ایک تو میرا خیال ہے کہ اس کنفیوژن گھپلے کو دور کر دینا چاہیے. ایک لفظ وحی کا اشتراک ہے. اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہو سکتا ہے کسی انسان کو بھی، لیکن جب اس کو وہ اشارہ ہوگا تو اس کو یہ یقین نہیں ہوگا کہ اللہ کی طرف سے وہ اشارہ ہوگا. وہ پابند ہوگا کہ وہ اپنی عقل سے اور اللہ کی وحی کی روشنی میں کہ جو قرآن اور سنت میں موجود ہے اس کو بھی طے کرے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اصل میں جب پیغمبروں پر اللہ کی وحی آتی ہے
تو وہ وہی اس یقین کے ساتھ آتی ہے کہ یہ واقعتاً خدا کا کلام ہے. میرے خیال میں وہ احکامات عقلی کی بات کر رہے ہیں. میں نے اس کا جواب دیا نا کہ مثال کے طور پر فرض کیجئے کہ آپ کو خواب میں کوئی بات آ جاتی ہے. یہ عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہو. خواب میں کوئی بات آئے گی تو اس کو بھی آپ اپنی عقل اور وحی الہی کی روشنی میں طے کریں گے کہ یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ وہ بعض اوقات اشارہ اتنا غیر معمولی ہوتا ہے کہ اس اشارے کے نتیجے میں آپ پر یہ واضح ہو جاتا ہے عقلی طور پر بھی اور وحی کے ذریعے سے بھی کہ یہ بات ایسے ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ہم اور آپ استخارے کی دعا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ایسے راستہ کھول دیتا ہے, آپ کے ذہن میں ایسے واضح کر دیتا ہے بات کو کہ ہم کو عقلی طور پر بھی اطمینان ہو جاتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے. خالد صاحب, کیا اللہ تعالیٰ غیر واضح اشارے بھی دیتا ہے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ جب کوئی اشارہ غیر واضح ہوگا تو اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. جی. ایک تو یہ کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے ہی نہیں, جی. اور دوسرا یہ ہے کہ ہے تو اشارہ جی. لیکن انسان نے اپنی نالائقی کی وجہ سے یا کسی حالات کی یعنی پرابلم کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں پایا. خدا تعالیٰ تو جب بھی بات بیان کرے گا وہ واضح ہوگی, لیکن اصل میں اس کی وضاحت ہمارے لیے واضح ہے. جی. اس کا تعلق ہمارے ریسپانس سے ہے, اس کا تعلق ہماری انڈرسٹینڈنگ سے. جی مار صاحب, آپ کے سوال ہے. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, ہم جو بات کر رہا تھا وہ غیبی اشارے, الہام یا خواب سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں کہ ایک چیز جس کو ہم نے وہی تصور کیا اور ایک چیز ہم یہ تصور کر رہے ہیں کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دے دی ایز اے فطرت یا عقل, جس کو ہم نے ابھی لفظ استعمال کرا, وہ عقل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی سوچ بچار کرنے کے لیے جس کو ہم استعمال کر رہے ہیں, اس میں اور کسی وحی میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے, یا اس وحی میں جو کہ زمین پر کی گئی یا شہد کی مکھی پر شہد بنانے کے لیے کی گئی ہے, اس میں ڈفرینشیٹ کیسے کریں گے؟ سو ہم وہ وحی کے جو قرآن و سنت کی شکل میں ہے اس کو الگ کر رہے ہیں, وہ ہم اس پر بحث نہیں کر رہے. اگر آپ پر کوئی اس طرح کی بات منکشف ہوتی ہے, بیٹھے بیٹھے آپ کو کوئی پرابلم ہے اور آپ نے محسوس کیا کہ یہ بات تو ایسے حل ہو جائے گی, ٹھیک ہے, یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہو, لیکن یہ اللہ کی طرف سے اشارہ ہے, آپ کے اپنے ذہن کی کوئی اختراع ہے یا شیطان کا وسوسہ ہے, اس کو طے کرنے کے لیے آپ کو الگ سے سٹرگل کرنی پڑے گی. آپ کو اپنی عقل استعمال کرنی ہوگی, آپ کو لوگوں سے مشورہ کرنا ہوگا, آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا ہوگا. میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے اس طرح کا کوئی اشارہ کسی بندے کے لیے ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک تو یہ کہ اس بندے کے لیے وہ حکم ہے, اور دوسرا یہ کہ وہ اصل میں اتنا واضح ہوتا ہے اپنی دلیل میں, اپنے کلیئر, اپنے صحیح ہونے میں, کہ پھر آدمی کو زیادہ تردد نہیں ہوتا. اور سچی بات ہے کہ اس کے بڑے یعنی تجربات ہوتے ہیں انسان کو. دیکھیں, وہ سوچ جس کے ذریعے آپ کسی چیز کو جانچیں گے, فیصلہ کرتے ہیں صحیح اور غلط کا, جس کی کسی معاملے میں سوچ بچار کرتے ہیں, اس کی حیثیت بذات خود وہی سے وہ ڈفرینٹ کیسے ہے؟ اگر کہ ہم اس کو انکوڈنگ مان لیں کہ وہ کوڈڈ ہے انسانی جسم میں, جس طرح کے ایک کوڈ اس وہی کی صورت میں شہد کی مکھی میں جو کہ شہد بنانے کا اس کو کام دیا گیا, یا زمین یا آسمان کو وہی کی گئی اور ایک سسٹم دے دیا گیا, تو ہم اس کو ویسا ہی ایک سسٹم کیوں نہیں سمجھیں جو انسان کو دیا گیا ہے جس سے وہ سوچے اور سمجھے؟ اس لیے نہیں ہم سمجھ سکتے کہ اصل میں اس میں اور وحی الہی کے جو لوگوں کی رہنمائی کے لیے آتی ہے محض ایک لفظ کا اشتراک ہے. وہ اشارہ کہ جو انسان کے پاس آتا ہے وہ اشارہ محض اپنے اشارہ ہونے کی وجہ سے واضح نہیں ہوتا کہ اللہ کی طرف سے ہے یا نہیں ہے. ہمیں اس کو اللہ کی طرف سے اشارہ ماننے کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا پڑے گا, ورنہ یہ عین ممکن ہے کہ آپ اس کو سمجھیں کہ یہ وہی ہے اور آپ گمراہی کے ایسے گڑھے میں پڑ جائیں کہ جس کے بعد آپ کو احساس بھی نہ ہو کہ آپ کیا حرکت کر رہے ہیں. اس لیے کہ یہ جان لیں کہ شیطان کے پاس بھی بڑی صلاحیت ہے کہ وہ آپ کے ذہن میں گھس کے آپ کو نیکی کے بظاہر راستے کو دکھا کے ایسے ایسے کمالات آپ سے کروائے کہ جو دین سے آپ کو دور لے جانے والے بنے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری امت میں بھی اور پچھلی امتوں میں بھی لوگوں کو دین کے نام پر رہبانیت کا ایک طریقہ سکھایا, اور وہ ظاہر لوگوں نے اس کو کچھ اشارہ ہی سمجھ کے سمجھا ہوگا. وہ جو صلاحیت ہے جس سے ہم یہ جج کر رہے ہیں کہ چیزیں صحیح اور غلط ہیں, میں اس صلاحیت کی بات کر رہا ہوں. اس صلاحیت کو آپ عقل سمجھیں یا کوئی اور صلاحیت سمجھیں, اس کو بنیادی طور پہ ہم وہ کوڈ کیوں نہیں سمجھیں جس کو وہی کہہ رہے ہیں؟ مطلب وہی کو ہم ایز اے بیسک کوڈ کیوں نہیں سمجھیں؟ عقل کو وہی کی بالکل بنیادی شکل کے وہ بیسک یونٹ جو کہ سب میں بانٹ دیا گیا ہے, اور اس کے بعد
دوسری وحی کی اقسام ہے جس میں واضح اشارے ہیں جیسے فرشتے یا ملائکہ کا ظہور ہے، لیکن جو بیسک صلاحیت ہے وہ وحی کی کوئی مائنر شکل کیوں نہیں سمجھا جائے؟ دیکھیے بات یہ کہ آپ اس کو وحی کا لفظ اس لیے نہ کہیں کہ یہ اصل میں بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ہمیں ودیت کی ہے. ایک تو ہم نے یہ طے کر لیا نا کہ ایک وہ وحی الہی ہے کہ جو پیغمبروں پہ آتی ہے، وہ تو طے شدہ ہے کہ اس سے کوئی اختلاف نہیں ہو سکتا. ایک یہ اس طرح کے اشارات ہیں کہ جو اشارات علی صاحب، لیکن جو خود خدا نے شہد کی مکھی کو جو ایک سسٹم پروگرام دیا اس کو وہی سے منسوب کیا، تو ہم اسے کیوں نہیں سمجھیں وہی؟ نہیں، اس میں اصل میں میرے اور آپ کے لیے کیا رہنمائی ہے، وہ تو اصل اللہ تعالیٰ نے اس کو اشارہ کیا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ کام کرے کہ جس پر وہ مامور ہے. اس میں میرے اور آپ کے لیے تو اس میں کوئی چیز نہیں ہے. خالد صاحب، میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے وہ فنکشن جو خدا نے اس کی طرف ودیت کیا ہے اس کے لیے ہم اس لفظ جو وہی قرآن نے یوز کیا ہم اسے اگر کوٹ کہتے ہیں تو وہ ساری چیزیں جو خدا نے ہمارے عقل میں ودیت کی ہیں اسے ہم وہی کیوں نہیں کہہ سکتے؟ اس کی وجہ ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جو مکھی ہے نا جی وہ پابند ہے اس کی کہ جو عمل اس کو بتا دیا گیا ہے وہ کرے. جی میری اور آپ کی جو عقل ہے نا اس پر اگر آپ غور فرمائیں تو اس میں بڑے امکانات ہیں، اس میں آپ کو بڑا اختیار ہے. آپ ایک نہیں کئی مختلف طرح سے فیصلے کر سکتے ہیں، کئی مختلف راہوں پر چل سکتے ہیں. اس لیے یہ عقل کوئی اس طرح کی کوڈڈ چیز نہیں ہے کہ آپ کو ایک چیز دے دی گئی ہے اس کے بعد آپ پابند ہیں کہ اس کی روشنی میں چلیں. میں اور آپ تو صبح و شام یعنی مختلف معاملات میں بعض اوقات کنٹرڈکشن کا شکار ہوتے ہیں. ہم لوگ غور و فکر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم سوچ سمجھ کے فیصلہ کرتے ہیں. تو خالد صاحب یہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں حکم عقل پہ، اس سے مراد یہ ہوئی کہ عقل سلیم ایک ہی مسئلے پر دو رائے دے سکتی ہے، دو حل دے سکتی ہے. ہاں بالکل دے سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت تو سے پھر معاملات عقل حجت کیسے رہی تھی؟ نہیں، عقل حجت اس بات پر ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ کوئی چیز واضح ہو جائے کہ وہ غلط ہے، میں نے اپنے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اپنی عقل کی روشنی میں. لیکن سر یہ ایک ضمنی سوال ہو گیا پرسپ کیا، لیکن وہ واضح بھی تو عقل پر ہی ہوتی ہے. تو عقل کی بنیاد پر تو ہم پابند ہیں، یعنی عقل کی بنیاد پر ہمیں فیصلہ کرنا ہے. آپ نے پوچھا کہ دو مختلف لوگوں کی عقل سلیم کیا ایک معاملے میں اختلاف کر سکتی ہے؟ میں نے کہا بالکل کر سکتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ معاملات کی نوعیت فرق ہوتی ہے. اگر معاملہ ہے کہ یہ بات سچ ہے اور سچ پر ہمیں عمل کرنا ہے تو ساری دنیا کی عقل سلیم رکھنے والے لوگ اس کو مانیں گے. لیکن اگر معاملہ تدبیر کا ہے تو تدبیر کے معاملے میں تو عقل سلیم اختلاف کر سکتی ہے، بالکل کر سکتی ہے. سر لیکن ہم معاملے کے مختلف ہونے پہ بات نہیں کر رہے، ہم کہہ رہے ہیں ایک ہی معاملے پر اگر دو رائے ہیں اور ایک ہی شخص کی عقل سلیم جسے ہم کہتے ہیں اگر وہ دے تو ایسے میں کیا حکم ہے؟ میں نے گزارش کی نا کہ معاملہ کیا ہے. وہ معاملہ اگر یہ ہے کہ ہمیں حق کو ماننا ہے، سچ کو ماننا ہے، جھوٹ کو ماننا ہے، جی تو تمام دنیا کے عقل سلیم رکھنے والے لوگ حق کی تائید کریں گے. لیکن اگر معاملہ یہ ہے کہ حق کو ہم کیسے سپورٹ کریں، اس میں 5 نہیں 50 مختلف آئیڈیاز ہو سکتے ہیں اور مختلف لوگ اس کی تائید کر سکتے ہیں. اس میں کیا مسئلہ ہے؟ جی نور صاحب آپ کوئی سوال پوچھیں؟ ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ اللہ جو ہے اشارے دیتا ہے لوگوں کو عقل کے علاوہ، تو ان اشاروں کے درمیان جو ہے کوئی میڈیم نہیں ہے ہمارے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبرائیل امین کے ذریعے، تو وہاں پہ ایک میڈیم موجود ہے بیچ میں. تو ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی میڈیم موجود نہیں ہے. تو یہ جو وحی یا جو خیالات اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارے ہیں یہ ڈائریکٹ کیوں نہیں اتار دیے؟ دوسری بات یہ کہ جو خیالات ہمارے ذہن میں آتے ہیں تو اگر اشارے عقل کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر عقل کے استعمال پہ زور کیوں دیا گیا ہے؟ ہم عقل کو پھر کیوں استعمال کریں؟ اس چیز کے منتظر کیوں نہ رہیں کہ اللہ خود ہمارے ذہنوں میں کوئی اشارے دے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ جس کو آپ وحی کہتے ہیں اس کی مختلف قسمیں ہیں. یعنی بعض اوقات اللہ تعالیٰ خود سورہ شورا میں بتاتا ہے کہ اشارے سے لوگوں کو بات سمجھاتا ہے. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ من ورائے حجاب یعنی پردے کے پیچھے وہ بات کرتا ہے، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے بات کی. اسی طرح سے جو وحی جس کو کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو پہنچانے کا ذریعہ بنایا اس کی اصل سورس فرشتے ہیں اور فرشتوں کے ذریعے سے وہ آتا ہے. آپ پوچھتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہتمام کو واضح کرنا چاہتے ہیں، اس کے بالکل آخری حد تک حجت اور کلیئر ہونے کو واضح کرنا چاہتے ہیں. پیغمبر کے لیے اس بارے میں کسی قسم کے تردد کا کوئی امکان نہیں رہتا کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ چیز پھر ایک اعتماد کی فضا پیدا کرتی ہے. رہی یہ بات کہ ہم اگر اللہ کی طرف سے بعض اوقات اشارہ پاتے ہیں تو وہ اشارہ ہم ہر وقت تو نہیں پاتے.
اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو, دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں کہ ہم یہ مفروضوں پہ کیوں بات کر رہے ہیں. ہم روزانہ صبح و شام اپنی عقل پر فیصلے کرتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم خدا تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو ہمارے سامنے ایک مشکل صورتحال آ گئی ہے, اس میں صحیح بات کیا ہے. تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنی عنایت سے مختلف امکانات میں سے کوئی ایک امکان صحیح بات کا پیش کر دیتا ہے. وہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ کرے. میں آپ سے گزارش کروں, یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ صرف دین اور مذہبی لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو بہت سے سائنسدان اور انٹلیکچوئلز کے جو دین سے کوئی بہت قریب نہیں ہوتے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ وہ بعض اوقات ایسی چیزیں ڈسکور کرتے ہیں جن کو انہوں نے خاص لاجیکل سیکوینس کے تھرو یعنی پروسیڈ کر کے حاصل نہیں کیا, بلکہ اپنے آپ کو کسی چیز کی تلاش میں ایک خاص حد تک انہوں نے پہنچایا. اس کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ اب اس سے آگے ایک دیوار ہے, اس سے آگے وہ نہیں جا سکتے, ایک امپاس اور ڈیڈ لاک ہے. اور اچانک کچھ عرصے کے بعد ان پر ایک چیز منکشف ہوئی. یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے. خدا تعالیٰ بعض اوقات لوگوں کی مدد کرتا ہے. اس نے اگر آپ کو عقل دی ہے تو اس نے یہ چاہا ہے کہ آپ عقل کو استعمال کریں. عقل کو آپ استعمال کریں گے تو مزید بھی اس کی طرف سے آپ کو سپورٹ ملے گی. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ مختلف اوقات میں جبرائیل امین آتے تھے وحی الہی لے کر, تو پھر یہ کیوں قرآن میں کہا گیا کہ اور یہ نبی اپنی خواہش نفسانی سے کچھ بھی نہیں کہتے, یہ جو کچھ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے. تو کیا جبرائیل امین ہر وقت ساتھ ہوتے تھے اللہ کے نبی؟ یہ آپ نے سوال اس لیے کیا ہے کہ آپ اس مفروضے کو صحیح مان رہے ہیں کہ قرآن مجید سورہ نجم کی اس آیت میں, دوسری یا تیسری آیت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام زندگی کے معاملات میں جو کچھ بھی ہوا اس کو وہی قرار دے رہا ہے. نہیں, قرآن مجید کے اس مقام کے سیاق و سباق سے واضح ہے کہ یہ قرآن کے بارے میں ہے. اس لیے کہ اس آیت کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى کے آگے اگلی بات یہ کہی گئی ہے کہ علمہ شدید القوی, اس کو سکھایا ہے. کس کو؟ اس وحی کو, یعنی قرآن کو. ورنہ تو سچی بات یہ کہ ایک بڑا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال کے طور پر منافقین کو غزوہ تبوک کے موقع پر اجازت دے دی کہ وہ بے شک مدینہ میں رہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عفا اللہ عنک, اللہ آپ کو معاف کرے, لما اذنت لهم, آپ نے کیوں اجازت دی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے اللہ نے وحی کی کہ آپ اجازت دیں, اور پھر اللہ نے پوچھا کہ یہ کیوں اجازت دی. نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے عام معاملات میں اپنی عقل سے کام کرتے تھے. آپ پر قرآن مجید کی شکل میں وحی نازل ہوتی تھی. یقیناً قرآن کے علاوہ بھی آپ پر وحی نازل ہوتی تھی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ روزمرہ صبح و شام آپ جو بھی کام کرتے تھے, اپنی ازواج سے, اپنے ساتھیوں سے جو بات کرتے تھے, سب وحی الہی کے نتیجے میں ہوتا تھا. نہیں, وہ آپ قرآن مجید کی دین کی روشنی میں کرتے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ آپ کی عظمت ہے کہ آپ نے اکثر و بیشتر جو بھی کام کیے ہیں, جو خواہ آپ نے خود اپنی انڈرسٹینڈنگ سے کی ہیں, خدا تعالیٰ نے ان کی بھی تائید اور تصویب کر دی. تو خالد صاحب, اس سے ہم یہ اخذ نہیں کر سکتے کہ حضور پاک کا ہر جو عمل ہوتا تھا وہ اللہ کی طرف سے ہوتا تھا, اور بالفرض اگر اس میں کوئی اختلاف ہو جائے تو وہ وہی آ جاتی تھی اس کے لیے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے معاملے میں جتنے بھی فیصلے کیے ہیں وہ یقیناً صحیح فیصلے تھے, اور ان کے بارے میں یہ بات تو ایک ارریلیونٹ بات ہے کہ وہ وحی کے ذریعے سے ہوئے یا وحی کے بغیر ہوئے. یا اس کو دوسرے الفاظوں میں اس طرح سے بیان کر دیتا ہوں کہ حضور پاک کسی چیز کے متعلق کوئی احکام نہیں ہے, ابھی حضور پاک نے وہ عمل کیا, اگر ٹھیک ہے مشیت عزدی کے عین ہے تو ٹھیک ہے, اور اگر اس کے خلاف ہوا کرتے تھے تو وہ آ جاتا ہے, وہی آ جاتی تھی. ٹھیک ہے, مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں, بات بالکل صحیح ہے, سوائے اس ایڈیشن کے کہ ظاہر ہے کہ قرآن مجید پورے کا پورا وحی ہے. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کے علاوہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ کیا, جو کچھ بیان فرمایا, اس میں بعض حصے ہو سکتا ہے کہ وحی کے مطابق ہو, اس لیے کہ قرآن سے یہ اشارہ ملتا ہے ہمیں کہ حضور پر قرآن کے علاوہ بھی وحی اترتی تھی. لیکن یہ بھی اشارہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے علاوہ جو کچھ کیا ضروری نہیں ہے کہ وحی کے آنے کے نتیجے میں کیا ہو, یقیناً وحی کی روشنی میں کیا. جی, تو آپ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر وحی نازل ہوتی تھی جو کہ قرآن کے علاوہ بھی موجود ہیں, اور قرآن میں اس طرح کے اشارات ملتے ہیں. تو سوال میرا یہ کہ آج کس شکل میں وہ وحی موجود ہے ہمارے پاس جو قرآن میں نہیں ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہ آپ اگر یہ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ وہ اب حدیث کی شکل میں موجود ہے تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ تمام آپ کی باتیں جو وحی کی شکل میں آئی ہیں وہ حدیث میں محفوظ ہو گئی ہوں. یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی وہ ساری کی ساری ہمارے لیے بھی ریلیونٹ تھی جو قرآن کے علاوہ ہے. اس لیے کہ مثال کے طور پر قرآن مجید سے سورہ تحریم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کو تو ایک وحی وہ بھی آئی کہ جس میں آپ کو یہ بتا دیا گیا
کہ آپ کی ازواج میں سے کون تھیں وہ دو کہ جنہوں نے یہ شہد کے معاملے میں آپس میں مشورہ کیا؟ تو ظاہر ہے کہ اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ مفروضہ ہی ٹھیک نہیں ہے کہ اگر حضور پر قرآن کے علاوہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے تو اس کا محفوظ ہونا ضروری تھا؟ نہیں، کوئی ضروری نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب ہم بات کرتے ہیں حکم عقل پہ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عام زندگی میں حکم عقل پہ دو انسانوں میں اختلاف ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اس کی پھر اگر وہ دین کے معاملے میں ہوئے تو پھر اس کا قرینہ کیا ہوگا؟ اس کا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ جب دین کے معاملے میں اختلاف کے نتیجے میں ہم عقلی گفتگو کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچیں گے تو وہ نتیجہ لازماً صحیح ہوگا؟ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ وحی کی موجودگی کے بغیر، پیغمبر کی موجودگی کے بغیر، اور طریقہ کیا ہے؟ ایک اور طریقہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ایک صاحب کو کہیں کہ آپ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں، آپ کی داڑھی بھی اچھی ہے، آپ بہت نیک لگتے ہیں، ہم آپ کے تمام احکامات مانیں گے. اس کے بعد تو معلوم نہیں آپ کس گڑھے میں گر جائیں. اس کے بعد تو آپ ہو سکتا ہے وہ شرک کریں کہ جو قرآن مجید نے بنی اسرائیل کا شرک بتایا ہے، کہ جس میں انہوں نے اپنے علماء اور اپنے مشائخ کو ارباب من دون اللہ بنا دیا، اللہ کے علاوہ رب بنا دیا. کرتے کیا تھے وہ؟ جو وہ کہتے تھے حلال ہے وہ کہتے تھے حلال ہے، جو وہ کہتے تھے حرام ہے وہ کہتے تھے حرام ہے. اس کے بعد تو گمراہی آپ کے لیے یعنی بالکل ہی آسان ہو جائے گی. لیکن ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ حکم عقل میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ حکم عقل میں اختلاف اس لیے ہوتا ہے کہ عقل از خود کام نہیں کرتی. عقل اصل میں مبنی ہوتی ہے اس معلومات پر کہ جو آپ کے پاس ہوتی ہے، جو آپ کے ماحول میں ہوتی ہے، جو کہ آپ کے تجربات میں ہوتی ہے. تو آپ عقل استعمال کرتے ہیں اس تمام انفارمیشن کے ساتھ. مزید آپ کی عقل کے اندر شیطان وسوسہ اندازی بھی کر سکتا ہے، آپ کے ساتھ لالچ بھی لگی ہوئی ہے. تو آپ عقل کو یہ نہ سمجھیں کہ یہ کوئی ایسی مشین ہے کہ جس میں کوئی خرابی نہیں آ سکتی. یہی عقل ہے کہ جس کی آزمائش میں مبتلا ہے. تو سر اس سے تو یہ ثابت ہو گیا کہ اختلاف جو ہوتا ہے وہ انفارمیشن میں ہوتا ہے، عقل میں نہیں ہوتا. نہیں، میں نے اسی گزارش کی کہ اگر دونوں اشخاص کے پاس ایک ہی انفارمیشن ہو تو ان دونوں کے فیصلے ایک ہی ہوں. دیکھیں آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں نا، اس وقت میں اپنی عقل سے یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہوں کہ میں اپنی انا کو تسکین پہنچانے کے لیے آپ کو ایک جواب دوں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں یہ فیصلہ کروں کہ میں دیانتداری سے آپ کو جواب دوں. بالکل. اس میں آزمائش میں مبتلا ہوتا ہوں. یہ بھی عقل کے ساتھ ایک معاملہ ہوتا ہے کہ جو ہر وقت لاحق ہوتا ہے. یہی آزمائش ہے کہ ایک جانب عقل سوچ رہی ہوتی ہے، دوسری جانب عقل کے پاس لالچ ہوتی ہے. عقل کو کچھ چیزیں ہیں کہ جو مائل کر رہی ہوتی ہیں، وہ چیزیں منفی بھی ہوتی ہیں، وہ چیزیں مثبت بھی ہوتی ہیں. یہی تو امتحان ہے. ورنہ امتحان میری نہ ٹانگوں کا ہے نہ میرے بالوں کا ہے، امتحان میری عقل کا ہے. عقل فیصلہ صحیح کرے گی تو وہ اجر پائے گی، اگر غلط کرے گی تو ہمیں اللہ تعالیٰ جواب دے ٹھہرائے گا. جی نبیل صاحب آپ کوئی سوال؟ میں یہ سوال کرنا چاہ رہا تھا کہ قرآن اور حدیث ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود، یعنی کہ اگر یہ موجود نہیں ہوتی تب تو ہم اس تفرقے میں پڑے رہتے کہ کس کو فالو کرنا ہے کس کو نہیں. ہمارے پاس موجود ہونے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں مطلب مسلمان امت میں تفرقے بازی ہے اور یہ گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے. اس کو کس طرح اس کا حل دیکھا جائے؟ کیونکہ ایک راستہ صحیح ہونا چاہیے، باقی سارے راستے غلط ہونے چاہیے. تو ہم وہ فیصلہ کیسے کریں؟ اور جو جس حساب سے بھی اپنی عقل سے استعمال کرتے ہو، جس راستے پہ پہنچتا ہے، آگے چل کے اس راستے کا کوئی اینڈ صحیح نظر نہیں آیا، اگر فیوچر تابناک نہیں ہے اس کا، تو وہ تو برباد ہو گیا. ہم اس کو فیصلہ کیسے کریں؟ ایک تو میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو تو ایک پورے پروگرام کا موضوع بنائیں. اس کا میں ایک مختصر جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں اور مجھے ڈر ہے کہ میں نہیں دے سکوں گا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم ابھی تک جو گفتگو کر رہے ہیں اس میں یہ بات واضح ہے کہ ہم اپنی عقل کو جب استعمال کرتے ہیں تو اس میں بہت سے خدشات ہوتے ہیں غلط فیصلے کے. اسی میسج کے ساتھ آپ کا میزبان نعمان شبیر آپ سے اجازت چاہتا ہے. اللہ حافظ.